بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا۔ بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنا یا توڑنے کا ایک حکم بیان فرما دیں۔ نعیم شاکر ملتان سے۔ دیکھو، بھوک کی شدت سے اگر معدے میں واقعی درد، تکلیف اور درد شروع ہو گیا ہے تو درد ہونا ایک بیماری ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ لیکن بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے۔ تو کتنی ہی شدت ہو، کتنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے، روزہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ روزے کا تو حصہ ہے بھوک اور پیاس کا لگنا۔ کم ہمت لوگ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، وہ روزہ توڑ دیتے ہیں تو شریعت ان کو حکم دیتی ہے کہ 60 روزوں کا کفارہ ادا کرو۔ تو ناقابل برداشت کا مطلب خوب سمجھ لیں، اگر درد ہو رہا ہے نا، پین ہو رہا ہے، پین پھر برداشت سے باہر ہو رہا ہے تو پھر پین تو پین ہے، وہ بیماری ہے۔ لیکن اگر صرف روزہ بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تو پھر یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس میں آپ روزہ نہیں توڑ سکتے، روزہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں، ناقابل برداشت بھوک سے آپ کے مرنے کا خطرہ خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے، بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ روزے میں ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں۔ مجھ سے روزے کی حالت میں غلطی سے ناک میں پانی چلا گیا جو حلق میں جاتا ہوا محسوس بھی ہوا، کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ سمیہ بطول راول پنڈی سے۔ غلطی سے آپ کو روزہ یاد تھا اور ناک میں پانی آپ نے ڈالا اور وہ حلق میں چلا گیا، محسوس ہونے کی بات نہیں ہے، 100% یقین ہو کہ حلق میں گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ 100% یقین نہیں ہے پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں۔ اگر زوجین نے ہم بستری کی، بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راول پنڈی سے۔ نہیں جی، بغیر غسل کیے بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں۔ سحری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو روزے کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، غسل کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے نہیں ہے۔ پاکستان سے دبئی پہنچے تو پتہ چلا وہاں روزہ تھا۔ میں پاکستان سے دبئی آیا تھا، پاکستان میں اس وقت روزہ نہیں تھا، اگلے دن روزہ تھا۔ میں جب دبئی پہنچا تو یہاں روزہ تھا، لیکن میں نے سحری نہیں کی، اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے۔ کیا وہ روزہ مجھے عید کے بعد قضا کرنا پڑے گا؟ محمد عامر دبئی سے۔ جناب محمد عامر صاحب، چونکہ آپ جب پاکستان میں تھے سحری کا وقت جو تھا وہ دبئی میں نہیں شروع ہوا، بلکہ راستے میں ہی سحری کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور جب آپ دبئی پہنچے تو وہاں روزہ تھا۔ تو چونکہ آپ پہ یہ روزہ واجب نہیں ہوا تھا، واجب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ سفر کے دوران آپ دبئی میں نہیں تھے، اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا دبئی پہنچنے سے پہلے ہی۔ تو چونکہ یہ روزہ سرے سے آپ پر لازم ہی نہیں ہوا تھا، آپ پاکستان کے حساب سے تھے اس وقت تک، تو جب لازم ہی نہیں تھا تو اس روزے کی قضا پھر آپ پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ روزے میں تجزی نہیں ہوتی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا روزے کے اجزاء کو، تو اس لیے روزہ کی قضا اس وقت لازم ہوتی جب آپ صبح صادق سے پہلے دبئی پہنچ جاتے، اور پھر دبئی میں آپ مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں آپ پر قضا واجب ہوتی، اور اگر رکھ لیتے تو پھر رکھ لیتے۔ لیکن آپ چونکہ صبح صادق کے بعد دبئی پہنچے ہیں تو یہ روزہ شرعاً آپ پر لازم ہوا ہی نہیں تھا، جب لازم ہی نہیں ہوا تھا تو پھر آپ پر اس کی قضا لازم نہیں۔ روزے میں غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے غسل کے دوران ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے لیا تھا، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ زہیب محمد انڈیا سے۔ بھائی روزے میں غرارہ نہ کریں، منہ بھر کے قلی کریں اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچا دیں تو بس کافی ہے، بہت زیادہ اندر نہ کھینچیں۔ اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ وتر پہلے پڑھ لیں، اور پھر تہجد میں آنکھ کھلے تو تہجد بھی پڑھیں، اس لیے تہجد نہ چھوڑیں کہ میں وتر پہلے پڑھ چکا ہوں، تو تہجد الگ سے پڑھ لیں پھر بعد میں۔ مزدور روزہ کیسے رکھے؟ کیا مزدور کے لیے روزہ معاف ہے جو بہت زیادہ کٹھن کام کرتا ہو؟ اگر ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے تو رمضان میں پیسوں کا کہاں سے انتظام ہوگا؟ محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بڑا اچھا سوال ہے جی۔ دیکھیں، دین مفتی کا اپنا نہیں ہے، نہ کسی علماء کا فقہا کا اپنا دین ہے کہ وہ اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ کر سکیں۔ آج کل غامدی صاحب نے تو بہت تبدیلیاں کر دی ہیں، انہوں نے تو یہاں تک اجازت دے دی کہ کل آپ کا روزہ ہے، کل آپ کا پیپر ہے تو آپ تیاری کے لیے بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔
لیکن قرآن و سنت میں ہمیں صرف 2 اعذار ملتے ہیں جن میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ایک سفر میں اور ایک بیماری میں۔ مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو زمیندار تھے، روزہ رکھ کے کھیتی باڑی کرتے تھے، کہیں ایک ادنا سا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ کسی مزدور کو، محنت کش کو، محنت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہو۔ تو اس لیے کتنا ہی ٹف کام ہو، مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا رمضان کا۔ اس لیے مزدور کو چاہیے کہ رات کے وقت مزدوری کرے، رمضان میں اپنا اسکیجول چینج کر دے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو رمضان میں وہ چھٹی کر لے، پہلے رمضان سے پہلے اتنا کما لے کہ رمضان میں وہ گزارا کر سکے۔ یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے تو پھر مزدور کیا کرے گا کہ بھئی وہ صبح روزہ رکھ کے مزدوری کرے گا اور حتی الامکان وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اور جب ناقابل برداشت حالت ہو جائے، اس کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو مجھے کوئی بیماری لگ جائے گی یا میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا، تو ایسی کنڈیشن میں ہر شخص کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہو، غالب گمان ہو، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو یا مرنے کا خطرہ ہو، تو پھر ہر آدمی کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، مزدور کے لیے بھی، کسی اور کے لیے بھی۔ تو مزدور بھی ایسی کنڈیشن میں روزہ توڑ سکتا ہے، توڑ دے گا تو گناہ نہیں ہوگا، بعد میں قضا کرے وہ، لیکن حتی الامکان برداشت کرے۔ جب ناقابل برداشت ہو جائے، اور ناقابل برداشت کا مطلب ہے کہ بیماری کا خطرہ ہو یا موت کا خطرہ ہو، ایسے نہیں کہ برداشت نہیں ہو رہا، وہ تو روزے میں کسی کو کم روزہ رکھتا ہے، کسی کو زیادہ روزہ رکھتا ہے، وہ تو برداشت تو کرنا ہی پڑے گا۔ بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی اور آپ نے روزہ توڑ لیا تو 60 روزوں کا کفارہ ہے، پھر 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر اتنا ناقابل برداشت ہو گیا کہ آپ کو ڈر ہے کہ بھائی نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا کوئی بیماری ہو جائے گی مجھے، یا جیسے شوگر کے مریضوں کو شوگر لیول لو ہوتا ہے، ان کو تو موت کا خطرہ ہوتا ہے، یا یہ کہ میں مر جاؤں گا یعنی موت کا خطرہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ تو ایسا مزدور فقہا کہتے ہیں روز روزہ رکھے گا، روز روزہ توڑ دے گا اگر یہ خطرہ ہو، کیونکہ ایسے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنے کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، روزہ توڑنے کی دلیل ملتی ہے ہمیں، تو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے مزدوروں کو چاہیے کہ رات کو مزدوری کریں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو رمضان سے پہلے اتنا کما لیں کہ رمضان میں ان کے لیے گزارا آسان ہو بغیر مزدوری کے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، ظاہر ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، بعض لوگ بیچارے روزانہ دہاڑی پر ہوتے ہیں، اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کو کسی دن مزدوری نہ کریں تو وہ ان کی آمدنی بیچاروں کی ختم ہو جائے، تو عام لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے ایسے مزدوروں کا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی انتظام نہیں ہوتا تو پھر مزدور پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں، میرے پاس کیا سارے علماء کے پاس آتی ہیں کالز کہ وہاں گرمی ہے، تھر کے ریگستان میں ہم محنت کر رہے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جناب ادھر دبئی میں ریگستانوں میں پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، ہم کیسے روزہ رکھیں؟ تو بھائی روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور اللہ کا آرڈر ہے یہ۔ اور اس آرڈر سے اللہ نے صرف آگے 2 لوگوں کو مستثنی کیا ہے، ایک بیمار کو اور ایک مسافر کو۔